یہ کہانی ہے ایک بادشاہ اور اس کے 3 ہونہار بیٹوں کی۔ بادشاہ کے تینوں بیٹے ہر فن میں ماہر تھے۔ بادشاہ اپنے تینوں بیٹوں سے بہت پیار کیا کرتا تھا۔ ایک بار بادشاہ سوچنے لگا کہ اس کے بعد اس کا جانشین کون ہوگا، اور وہ الجھن میں پڑ گیا۔ ایک دن بادشاہ نے اپنے تینوں بیٹوں کو بلوایا اور ان سے کہنے لگا، میرے شہزادوں، میں ضعیف ہوتا جا رہا ہوں، مجھے آرام کی ضرورت ہے، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تم میں سے جو بھی مجھے انمول اور حیرت انگیز چیز لا کر دے گا وہی میرا جانشین بنے گا۔ یہ سن کر شہزادے خوش ہوئے اور انہوں نے اپنے والد کی بات کا اسبات میں جواب دیا۔ دوسرے دن تینوں شہزادے ضرورت کا سامان اور درکار رقم لے کر گھوڑوں پر سوار ہوئے۔ تینوں نے طے کیا کہ وہ اب 3 مہینے بعد ملاقات کریں گے۔ تینوں شہزادے 3 الگ الگ راستوں پر نکل پڑے۔ ایک طویل سفر کے بعد بڑا شہزادہ حکیم پور پہنچا۔ وہاں اس نے ایک کمرہ کرائے پر لیا اور پھر وہاں کی حیرت انگیز اور خاص چیزوں کی تلاش میں نکل پڑا۔ راستے میں اس نے ایک شخص کو خوبصورت قالین فروخت کرتے ہوئے دیکھا۔ بھائی صاحب، اس قالین کی کیا خاصیت ہے اور اس کی قیمت کتنی ہوگی؟ جناب، اگر تم اس قالین پر بیٹھو گے تو یہ تمہیں منٹوں میں کہیں بھی لے جا سکتی ہے۔ اس کی قیمت 1000 سکے ہے۔ بڑے شہزادے نے قالین کے دکاندار کو 1000 سکے دیے اور قالین خرید لی۔ اس دنیا میں اس قالین سے زیادہ عجیب و حیرت انگیز کچھ نہیں ہو سکتا۔ میرے والد کا میں ہی جانشین ہوں گا۔ اس طرح سوچتے ہوئے بڑا شہزادہ گھر لوٹنے لگا۔ دوسری طرف کچھ دن سفر کے بعد دوسرا شہزادہ گوتم پور پہنچا۔ وہ بھی گاؤں میں حیرت انگیز اور عجیب چیزیں دیکھنے کے لیے نکل پڑا۔ وہاں ایک شخص عجیب آئینے فروخت کر رہا تھا۔ بھائی صاحب، اس آئینے کی کیا خاصیت ہے؟ اس پر دکاندار نے بتایا، اگر تم بہت دور مقیم شخص کے بارے میں سوچو گے تو تم اس شخص کو اس آئینے میں دیکھ پاؤ گے۔ یہ بہت ہی عجیب چیز ہے۔ دوسرے شہزادے کو لگا کہ اس آئینے سے بڑھ کر حیرت انگیز اور عجیب چیز کچھ نہیں ہو سکتی۔ والد کا جانشین بننے کا سوچ کر اس نے 1000 سکوں میں وہ آئینہ خرید لیا اور گھر کی طرف چل پڑا۔ وہ خوش تھا کہ اسے ایک عجیب و غریب چیز مل چکی ہے۔ تیسرا شہزادہ کئی جنگل اور چٹانوں کو عبور کرتے ہوئے چترپور پہنچ گیا۔ وہاں اس نے ایک کمرہ کرائے پر لیا اور شہر کی انوکھی حیرت انگیز چیزیں دیکھنے کے لیے نکل پڑا۔ راستے میں ایک شخص بہت ہی خوبصورت سنہرا کنول کا پھول فروخت کر رہا تھا، لیکن اس انوکھے کنول کے پھول کی صحیح قیمت دینے والا کوئی نہیں مل رہا تھا۔ سنو بھائی، اس کمل کے پھول کی خاصیت کیا ہے؟ اس پر پھول فروخت کرنے والا کہنے لگا، جناب، یہ پھول کبھی نہیں سوکھے گا اور نہ مرجھائے گا۔ جب بھی کوئی اس کی خوشبو سونگے گا اس کی ہر طرح کی بیماری دور ہو جائے گی اور وہ مکمل صحت یاب ہو جائے گا۔ یہ بہت ہی حیرت انگیز پھول ہے جناب۔ فوراً شہزادے نے اس دکاندار کو 3000 سکے دیے اور کنول کا پھول خرید لیا۔ تیسرے شہزادے کو یقین تھا کہ اس سے انمول اور حیرت انگیز چیز کوئی نہیں ہو سکتی۔ یہ سوچ کر وہ واپس لوٹنے لگا۔ تینوں شہزادے پہلے سے طے مقام پر آ کر ملے اور تینوں نے اپنی اپنی چیزوں کو لے کر بحث بھی کی۔ میری اچھی تیری اچھی، یہی بات ان تینوں میں ہوتی رہی۔ اچانک دوسرا شہزادہ کہنے لگا، ہمیں یہاں پر بحث نہیں کرنی چاہیے۔ پہلے میرے آئینے میں دیکھ کر بابا کا حال معلوم کرتے ہیں، نہ جانے ان کی صحت کیسی ہوگی۔ تینوں شہزادے اپنے والد کو یاد کرنے لگے اور آئینے میں دیکھنے لگے۔ انہیں والد کی بہت یاد آ رہی تھی۔ وہاں انہیں نظر آیا کہ ان کے والد بیمار پڑے ہوئے ہیں۔ پھر تینوں شہزادے بڑے شہزادے کی خریدی قالین پر بیٹھ گئے اور محل کی طرف روانہ ہو گئے۔ محل پہنچتے ہی تیسرے شہزادے نے وقت ضائع کیے بغیر اپنے پاس موجود سنہرے کنول کے پھول کو اپنے والد کی ناک کے پاس لے جا کر رکھ دیا۔ اس پھول کو سونگتے ہی بادشاہ فوراً بحال اور مکمل صحت یاب ہو گئے۔ سب حیران تھے اور خوش بھی، لیکن بادشاہ اب الجھن میں تھے کہ ان کا جانشین کون ہوگا۔ تینوں شہزادوں نے جو چیزیں لائی تھیں وہ بہت ہی انمول، عجیب اور حیرت انگیز تھی۔ وہ تینوں چیزوں کا استعمال بھی ہو چکا تھا اور بادشاہ اس سے صحت یاب بھی ہو چکے تھے۔ بادشاہ کو فیصلہ لینا مشکل نظر آ رہا تھا کہ آخر کون سی چیز بہتر ہے۔ تینوں چیزوں نے ان کی جان بچائی تھی۔ بادشاہ مر سکتے تھے اگر ان کے پاس یہ تینوں چیزیں نہیں ہوتی۔ آخرکار بادشاہ نے ریاست کے 3 حصے کر دیے اور تینوں شہزادوں کو ایک ایک ریاست کا بادشاہ بنا دیا۔
پھر بادشاہ نے اپنی باقی زندگی اوپر والے کی عبادت میں گزاری۔ کسی وقت کی بات ہے، سمندر کے کنارے گاؤں میں ایک مچھیرا رہا کرتا تھا۔ ایک دن اس کے جال میں ایک ہی مچھلی پھنسی اور وہ اسے گھر لے آیا۔ اپنی اہلیہ سے کہنے لگا، اسے کاٹ کر پکوان کرو۔ جب مچھیرے کی اہلیہ نے مچھلی کاٹی تو اس میں سے ایک ہیرا نکلا۔ اس مچھلی کو مت پکاؤ، میں اس ہیرے کو شہر لے جا رہا ہوں، اسے بیچ کر ہم خوشحال زندگی گزاریں گے، میرا انتظار کرنا۔ یہ کہہ کر مچھیرا شہر کی طرف نکل پڑا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ وہ اس ہیرے کو فروخت کرے گا اور خوب پیسہ کمائے گا، لیکن اچانک اس کے دل میں خیال آیا، قیمتی ہیرے کو فروخت کرنا اتنا آسان نہیں۔ ہیرے کا خریدار صحیح قیمت نہیں دے گا۔ اگر وہ بحث کرے گا تو اسے بادشاہ کے فوجوں کے حوالے بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس سے ہیرا تو نہیں ملے گا، لیکن جیل کی ہوا ضرور کھانی پڑ سکتی ہے۔ اس نے ہیرا بادشاہ کو دینے کا ارادہ کیا اور محل کی طرف چل پڑا۔ کون ہو تم؟ یہاں کیوں آئے ہو؟ کس سے ملنا ہے؟ میں بادشاہ سلامت سے ملنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ سلامت تم سے کیوں ملیں گے؟ مچھیرا بہت مایوس ہو گیا اور سوچ کر کہنے لگا، مجھے بادشاہ سلامت سے کسی بھی قیمت پر ملنا ہے، میں ان سے کچھ نہیں مانگوں گا، میں انہیں صرف ایک چیز دے کر چلا جاؤں گا۔ اب بادشاہ کا فوجی یہ جاننے کے لیے بے چین ہو گیا کہ آخر مچھیرا بادشاہ سے ملنا کیوں چاہتا ہے۔ اگر میں نے تمہیں محل کے اندر جانے کی اجازت دی تو سزا مجھے ملے گی۔ تم مجھے پہلے وہ چیز بتاؤ اور میں بادشاہ کے حضور میں اسے پیش کروں گا۔ بتاؤ تو صحیح کہ آخر تم کیا لائے ہو۔ مچھیرے کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، اس لیے اسے قیمتی ہیرا فوجی کو بتانا پڑا۔ فوجی نے دوسرے فوجی کو اپنی جگہ پر کھڑا کیا اور محل کے اندر چلا گیا۔ کچھ ہی دیر میں فوجی ریشم کے کپڑے کے ٹکڑے لے آیا۔ ہیرے کے عوض بادشاہ سلامت نے تمہیں یہ ریشم کے کپڑے تحفے میں دیے ہیں۔ مچھیرا مایوسی سے بولا، بادشاہ سلامت نے کیا یہی دیا ہے؟ کوئی دوسرا کچھ نہیں دیا؟ تو کیا اس موتی کے بدلے بادشاہ تمہیں آدھی ریاست تحفے میں دے دے؟ جاؤ یہاں سے۔ فوجی کی ڈانٹ ٹپٹ سے مچھیرا مایوس ہو کر اپنے گھر چلا گیا۔ دراصل فوجی نے وہ قیمتی ہیرا بادشاہ کو دیا ہی نہیں تھا۔ اگلے دن فوجی ریاست کے مشہور جوہری کے پاس گیا۔ تم اس ہیرے کو خریدو گے؟ مجھے کتنا پیسہ دو گے؟ جوہری نے ہیرے کی اچھی طرح جانچ کی۔ اسے پتا چل گیا تھا کہ یہ ہیرا تو بہت قیمتی ہے۔ تمہیں یہ ہیرا کیسے ملا؟ میرا ایک رشتہ دار تاجر ہے، اس نے مجھ سے کچھ رقم قرض لی تھی، اس کے بدلے اس نے مجھے یہ دیا ہے۔ میں تمہیں اس ہیرے کے 5,000 دے سکتا ہوں۔ بہت امید کے ساتھ تمہارے پاس آیا تھا۔ میں تمہیں 10,000 روپے دے سکتا ہوں، راضی ہو تو بولو ورنہ دوسرا خریدار ڈھونڈ لو۔ فوجی نے 10,000 روپے لیے اور ہیرا جوہری کو دے دیا۔ اب جوہری یہ سوچنے لگا کہ 25,000 کا یہ ہیرا کون خریدے گا۔ اب جوہری اس ہیرے کو فروخت کرنے کے لیے بادشاہ کے محل پہنچ گیا اور اسے ہیرا دکھایا۔ بادشاہ نے ہیرا اپنے محل کے جوہریوں کو بتایا۔ انہوں نے بھی ہیرے کی اچھی طرح جانچ کی اور بادشاہ کو بتایا اس ہیرے کی قیمت 30,000 روپے ہو سکتی ہے۔ بادشاہ پھر ہیرے کو جانچنا چاہتا تھا، اس لیے وہ ہیرے کو لے کر اپنے پوجا کے کمرے میں گیا جہاں ایک دیوی کا مجسمہ رکھا ہوا تھا۔ کوئی بھی چیز خریدنے سے پہلے بادشاہ دیوی کی اجازت ضرور لیا کرتا تھا۔ بادشاہ نے ہیرے کو دیوی کے ہاتھ پر رکھ دیا اور ہاتھ جوڑ کر آنکھیں بند کر کے دعا کرنے لگا، لیکن ہیرا دیوی کے ہاتھ سے نیچے گر گیا۔ ہیرے کے گرتے ہی بادشاہ کی آنکھیں کھل گئیں۔ اس نے ہیرے کو پھر دیوی کے مجسمے کے ہاتھ پر رکھا۔ وہ دعا کر رہا تھا کہ ہیرا پھر نیچے گر گیا۔ بادشاہ نے فوری جوہری کو طلب کیا اور اس سے پوچھا، یہ قیمتی ہیرا ہے اور میرے تک پہنچنے میں کچھ غلطی ہوئی ہے، سچ بتاؤ یہ کہاں سے ملا تمہیں؟ بادشاہ سلامت میں سچ چھپانا نہیں چاہتا، میں نے اس ہیرے کو 10,000 روپے میں خریدا ہے، لیکن اس کی قیمت 10,000 سے بہت زیادہ ہے، آپ مجھے سزا مت دیجیے۔ یہ ہیرا تم نے کس سے خریدا ہے؟ آپ کے فوجی سے خریدا ہے۔ بادشاہ نے فوجی کو دربار میں طلب کر کے پوچھا، جو ہیرا تم نے جوہری کو فروخت کیا تھا وہ تمہیں کہاں سے ملا؟ بادشاہ سلامت وہ ہیرا مجھے ایک مچھیرے نے دیا تھا اور میں نے اسے ریشم کے کپڑے دیے تھے۔ کون مچھیرا؟ کیا نام ہے اس کا؟ فوجی نے بتایا کہ وہ اس مچھیرے کو جانتا ہی نہیں۔ دوسرے دن پورے گاؤں میں یہ اعلان کر دیا گیا کہ سبھی کو دربار میں بلایا گیا ہے۔ گاؤں والے دربار میں جمع ہوئے۔ بادشاہ نے وزیر، جوہری اور اپنے فوجی کو بھی طلب کیا۔ دربار میں فوجی اور مچھیرے نے ایک دوسرے کو پہچان لیا۔ بادشاہ نے ہیرے کے بارے میں مچھیرے سے پوچھا تو اس نے پورا ماجرا بادشاہ کو بتا دیا اور پھر اپنے پاس موجود مچھلی بھی بادشاہ کو بتائی کہ کہاں سے اسے ہیرا ملا تھا۔ بادشاہ کو پوری بات سمجھ میں آ گئی۔
اس نے فوری اپنے فوجی کو واپس جیل بھیج دیا اور جوہری کو 10,000 روپے دیے اور مچھیرے کو ہیرے کی اصلی قیمت 25,000 روپے حوالے کی۔ مچھیرا بہت خوشی خوشی گھر آیا اور اپنی اہلیہ کے ساتھ خوش خوش رہنے لگا۔ Please watch and subscribe to our channel and don't forget to tap the bell icon. Thank you.